آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے صرف محبت کی تھی۔ نہ اس نے کسی کا خون کیا، نہ ہی کوئی چوری، صرف ایک انسان سے محبت کی تھی۔ لیکن یہ محبت اسے اتنی بھاری پڑے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر اس کی قسمت اچھی نہ ہوتی تو یہی محبت اس کی موت کا سب سے بڑا ریزن بن جاتی۔ Hi guys, this is the voice of RJ and I welcome you all to my YouTube channel. I request you all to subscribe this channel because it took so much effort and time to create these type of videos for you. Let's get back to the story of this 18 years old صبا مقصود۔ 2014 کا سال تھا۔ حافظ آباد پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک 18 سال کی لڑکی رہتی تھی جس کا نام صبا مقصود تھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے اپنے خواب تھے، محبت، عزت اور ایک اپنا گھر تھا۔ اس کے گھر والے اسے ہمیشہ شریف اور ڈرپوک سمجھتے تھے، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی تو اس کے سارے گھر والے اسے اپنے گھر کی عزت کہتے تھے، جو کہ ایک لاجیکل سی بات تھی۔ لیکن صبا کے دل میں ایک ایسا راز تھا، ایک ایسا رشتہ جو وہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کے مطابق کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ صبا اصل میں اپنے چاچا کے بیٹے کاشف کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے، باتیں کرتے، اور ان دونوں کی محبت کے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی۔ صبا اپنے گھر کے حالات اچھے سے جانتی تھی، اسے اپنے فیملی انوائرمنٹ کا اچھے سے پتہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے کاشف کو اپنی فیملی کے انوائرمنٹ پہ پریفرنس دی اور اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کنٹینیو رکھا۔ صبا کے گھر کا ماحول اس ٹپیکل کنزرویٹو پنجاب ہاؤس ہولڈ جیسا تھا، جہاں ماں باپ ہر وقت صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لڑکی کی زندگی گھر تک ہوتی ہے، محبت صرف شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اس کا بھائی بہت غصے والا، بے قابو اور عزت کا ٹھیکیدار تھا، لیکن صبا اور کاشف نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ نہ ہی کوئی ڈھول بجا، نہ ہی کوئی دھوم دھام ہوئی، صرف ایک نکاح نامہ اور 2 گواہ تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید میری ماں مان جائے گی، یا شاید میرا بھائی اس بات کو سمجھ جائے گا۔ مگر نہیں، ہماری سوسائٹی میں لڑکی کی مرضی سب سے بڑا گناہ ہوتی ہے۔ However، صبا نے گھر سے بھاگ کر کاشف کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور جب وہ نکاح کر کے گھر واپس لوٹے تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ماں چیخی، بھائی نے دھمکی دی، والد نے سر پکڑ لیا اور کہا ہمیں لوگوں کو کیا منہ دکھانا پڑے گا۔ یعنی مسئلہ محبت کا نہیں تھا، مسئلہ صرف یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مسئلہ عزت کا تھا، جو اس ملک میں لڑکی کے جسم سے بندھی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی صبا کے گھر والوں کو صبا کی اس حرکت کا پتہ چلتا ہے تو صبا کے گھر والے اسے یہ بول دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور پھر صبا کہاں جاتی ہے اس کے گھر والوں کو کچھ علم نہیں۔ صبا اور کاشف ایک ان نون پلیس پر اپنی نئی لائف سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد صبا کے گھر والے صبا سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم واپس آ جاؤ، ہم تمہارا نکاح منظور کر لیں گے، گھر کو برباد نہ کرو۔
صبا کی ماں نے فون پہ رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کے بھائی نے کہا چلو گھر واپس آؤ، ہم سب مل کر ایک نیا اور فریش سٹارٹ لیتے ہیں۔ صبا نے کاشف سے کہا میں گھر واپس جا رہی ہوں، شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر صبا نہیں جانتی تھی کہ ایکچوئل میں اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی ماں باپ، اس کا اپنا بھائی جو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس ماں کے پیٹ سے صبا پیدا ہوئی تھی، اور وہی ماں جس نے صبا کو پیدا کیا، اسے بڑا کیا، جوان کیا، اور اسی باپ جس نے ساری زندگی محنت کر کے صبا کو اتنا بڑا کیا تھا، یہ تینوں لوگ مل کر اس کے خلاف ایک ایسی سازش کر رہے تھے جو صبا کو پتہ لگتی تو شاید وہ کبھی واپس نہیں جاتی، لیکن صبا واپس چلی گئی، اور ایک ایسی سازش جس میں پیار، رشتے اور انسانیت سب کچھ مار دیے جائیں صبا کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا واپس اپنے گھر آتی ہے۔ گھر کے لوگوں نے اسے دیکھا لیکن وہ نظر پیار بھری نہیں تھی، وہ آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھی، ان میں ابھی بھی غصہ ابل رہا تھا جو صبا کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ماں نے صرف ایک دفعہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن وہ بھی ایکٹنگ تھی۔ بھائی نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی۔ باپ نے صرف اتنا کہا گھر آئی ہو تو گھر جیسی بن کے رہو۔ صبا نے ایکچوئل میں سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سب کیا واقعی ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن جتنے دن بھی وہ وہاں رہی اسے یہی محسوس ہوا کہ یہ اس کا گھر رہا ہی نہیں۔ گھر میں سب اسے نفرت بھری خاموشی سے دیکھتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی آئے اس کے پاس بیٹھے اور اس سے بات کرے، لیکن اس کی ماں اس سے کہتی رہتی تھی عورت اگر گھر والوں کی بات نہ مانے تو اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ اس کا بھائی روز اسے کہتا تجھے تو مار دینا چاہیے ورنہ کل کو دوسری بہنیں بھی بھاگ جائیں گی۔ اس کا باپ بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن صبا سب کچھ چپ چاپ برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایکچوئل میں اس کی غلطی ہے اور اسے یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کمرے میں خاموشی سے لیٹ کر رات بھر روتی رہتی تھی، اور اس کے گھر میں اس کا کوئی ویل وشر موجود نہیں تھا، اور صبا ان دنوں بالکل اکیلی پڑ چکی تھی۔ صبا کے گھر والوں نے صبا کو بتایا کہ ہم آج رات کسی ضروری کام سے حافظ آباد تک جا رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ صبا کو لگتا تھا کہ یہ ایک نئی شروعات ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بالکل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سب تیاریاں مکمل کی اور صبا کو گاڑی میں بٹھایا، اور گاڑی میں موجود تھے اس کے والد مقصود احمد، اس کا بھائی فیصل مقصود، اس کا انکل اشفاق احمد اور اس کی آنٹ ساجدہ بی بی۔ یہ 4 لوگ اس وقت گاڑی میں شامل تھے اور صبا بھی انہی کے ساتھ تھی۔ گاڑی کافی تیز سپیڈ میں اپنی منزل کی طرف پہنچ رہی تھی، لیکن ایک جھٹکے سے حافظ آباد لیک کے پاس گاڑی رکتی ہے اور ایک شخص صبا پر 2 گولیاں چلاتا ہے، جس میں سے ایک گولی اس کے ہاتھ اور دوسری گولی اس کے چہرے کو چھو کر گزر جاتی ہے اور صبا انکانشیس ہو جاتی ہے، جس کے بعد صبا کو ایک براؤن کپڑے کے بیگ میں ڈال کر اس بیگ کو باندھ کر ندی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ صبا کو جب انکانشیس حالت میں ندی کے اندر پھینکا جاتا ہے
تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب اس کی باڈی کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو صبا کو ہوش آنے لگتی ہے۔ 15 سے 20 منٹ تک وہ کوشش کرتی ہے اور فائنلی وہ ندی کے کنارے تک کرال کر کے پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ندی کے کنارے پر پہنچتی ہے، کچھ گزرتے ہوئے لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے پیٹرول پمپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں سے 2 پاسرز بائی نے ایک ایمبولنس کو کال کر کے بلایا جو اسے حافظ آباد ہاسپٹل لے گئی، اور حافظ آباد ہاسپٹل پہنچنے پر پتہ لگا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے چیکس اور ہاتھ پر کافی ورس قسم کے زخم تھے بیکاز اس کے چہرے اور ہاتھ پر گولی لگی تھی۔ اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا اور فوراً پولیس کو انفارم کر دیا گیا۔ پولیس کی طرف سے اچھا رسپانس ملا اور فوراً انہوں نے فیمیل آفیسرز اسائن کر دی صبا کی سیکیورٹی کے لیے، اور صبا نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ساری باتیں بتائی۔ اگر صبا 30 منٹس لیٹ آتی تو زندہ کبھی نہ بچ پاتی۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ گولی سے پھٹ گیا تھا، انگلی میں بھی گولی لگ چکی تھی، لیکن وہ زندہ تھی اور بول سکتی تھی، اور اس نے بولا اور اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا۔ پولیس نے فوراً FIR درج کی اور مقصود احمد، فیصل مقصود، اشفاق احمد اور ساجدہ بی بی کے خلاف ریڈز شروع کر دی، لیکن سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ میڈیا نے کیس کو بہت زیادہ اٹھا دیا اور آنر کلنگ اٹیمپٹ فیلز کی ہیڈ لائنز بننے لگی۔ صبا کو جوڈیشل پروٹیکشن دیا گیا۔ اس کے وارڈ میں 2 آرمڈ فیمیل آفیسرز تعینات کی گئی۔ فائنلی دا ڈے کیم جب ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر کورٹ میں ہیئرنگز شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ہیئرنگز میں صبا کی فیملی صبا کو بہت زیادہ ایموشنلی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا تو ہیئرنگز میں مقصود احمد اور اس کے بھائی ہمیشہ جج کے سامنے روتے رہتے تھے۔ اس کی ماں بھی ان کے سامنے روتی رہتی تھی، جس وجہ سے ایٹ دی اینڈ صبا ایموشنل بریک ڈاؤن میں آ گئی اور اس نے کورٹ میں کہہ دیا، میں انہیں معاف کرتی ہوں اور اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اور جو درندے اس کیس میں پکڑے گئے تھے وہ سب درندے صبا کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد جیل سے چھوٹ چکے تھے۔ اس کیس نے پاکستان میں بہت زیادہ ہائپ بٹوری تھی۔ اس کیس کو لے کر ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی، اے گرل ان دا ریور۔ اس ڈاکیومنٹری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ڈاکیومنٹری کو بنانے والی شرمین عبید شنوئے نے آسکر جیت کر کہا، پاکستان میں اگر کسی نے عزت کے لیے کسی لڑکی کو قتل کیا تو اسے آزادی ملتی ہے۔ نواز شریف اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آنر کلنگز کے قانون کو بدلیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف باتیں ثابت ہوئی اور لا ایفیکٹولی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ سارے نا اگر کسی آئے ہوئے ذات یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صبا کیسر کو اس کے والد اور چچا وغیرہ نے اس کو زخمی کر کے یہاں پہ نہر میں پھینک دیا تھا۔ یہاں پہ چونکہ نہر اتنی زیادہ قریب کی جو ہے، کنارہ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ بڑے دل گردے کا کام ہے، اور رات کے وقت 11 ساڑھے 11 بجے تو یہاں بالکل سنسان ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ اس میں تھوڑا سا کنارے ساتھ جو درخت ہیں اس کا اس نے سہارا لیا اور پھر وہ یہاں سے نکل کے I can understand why she is inclined to reach a compromise. Our justice system is not strong enough to provide her security. Let's assume the accused are convicted and sentenced to 5 years of imprisonment. And they come out and then they again try to kill her. Who is going to protect her?
साल, लेकिन शादी करने लगे थे अबू अभी, लेकिन चाचू कहता नहीं उत्थे नहीं करनी है। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਟੀਂਗੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਫਲਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਬੂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖੜਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਲੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਰਾਤ को ले गए थे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਟਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਟਿਊਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, मैं थे ये इसको पहले मुझे पिटाई कर रहे, चपेड़े मारे, मुक्के मारे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही, बातें कर रही हूँ। खुदा का कांपड़ भी बहुत ज़्यादा इनके आगे, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी है। इन्हें दिमाग के उत्ते इंज नज़दीक रखी, दिमाग के उत्ते रखी है, तो मैं थोड़ा सा इंज किया बस, थोड़ा गर्दन हलाई है थोड़ी सारी थल्ले इंज संग, चाचू ने संग दबाया मेरा कहता ला मार, तो मैं लेकिन थोड़ी सारी इंज गर्दन दबाई है अपनी, तो लेकिन इधर इन्होंने इसी मार गई है बुला के, फिर उन्होंने तरोड़े बोरी च बंद करके मैंने नहर च फेंक दिया। सबा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये उस हर आवाज़ की चीख है जो गोली, पानी और कानून के बीच दबा दी जाती है। ऑनर के नाम पर हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लड़कियां कत्ल होती हैं और ज़्यादातर कातिल घर के अंदर ही मौजूद होते हैं।